اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ جوان تو سوال کرنا ہے مولانا صاحب، یہ سوال ہے کہ وہ دو کون سے شخص ہیں جو ایک امام حسین کو چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور دوسرا وہ کون سا شخص ہے جس کے پاس امام خود چل کر گئے مدد کے لیے مگر اس نے بھی کوئی مدد نہ کی؟ یہ کتاب میں یہ سوال ہے اور اس کا مجھے جواب چاہیے۔ احباب گرامی، یہ عزیز دا ایک سوال ہے۔ تاریخ دے وچ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جڑے سارے ممبر دوتے وائزین کچھ کم بیان کرن، کیونکہ بہت بڑا اوکھا کام ہے تاریخ دا مطالعہ کرنا اور تاریخ دی ورگردانی۔ قربان انہاں علماء تو ہزارہ ہا جانا ساریاں قربان، اور بلکہ میں تو یہ آکھساں کہ میرے ماں باپ انہاں تے قربان، انہاں علماء تے جنہ رات نہیں دی مشقت۔ یہ اتنا جدید دور نہیں، بجلی دا دور نہیں، سہولیات کون ہیں، تے انہوں نے چراغ دوتے بہ کے اتنی قد و کاوش اور اتنی محنت کی ہے کہ سارے تک یہ حقائق پہنچائیں۔ انہوں دی عظمت کو سلام۔ اللہ دی ذات انہوں کو غریق رحمت کرے اور پروردگار انہوں نے قبروں تے رحمت نازل کرے۔ یہ جوان ایک سوال کیتا ہے، یہ عزیز کو شوق تاریخ دا مطالعہ کرن دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میں ترتیب نال بہت سارے ایسے واقعات ریکارڈ کروے ساں جڑے ممبر تے بیان کو نہیں تھیندے۔ امام علی مقام نے ایک زحاق بن عبداللہ، یہ ایک شخص ہے جوان عزیز جرا تائیں سوال کیتا ہے، ایک اے شخص ہے جن دا نام ہے زحاق بن عبداللہ۔ زحاق بن عبداللہ یہ حضرت امام حسین نال مکے چو ٹرائے، اور یہ آن کے حضرت امام حسین دے ڈاویں والے ڈی ہے۔ میں مختصر، کیونکہ لوگ مختصر گفتگو سن دن، لمبی گفتگو کو تھوڑا جہاں اکتا ویندن، یہ بھی بدقسمتی ہے کہ تاریخ دیے میں ذاتی طور ممبر تے بہ کے آتا پہ کہ جتنا شوق میں کوئی کہ جداں کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی اہل علم، کوئی صاحب علم یقین نہ لاتا پیا کہ جداں کوئی علمی گفتگو کریندا پیا ہوئے تو میں کو اتنا اچھا لگتا ہے اور میں اتنے ذوق اور شوق نال سننا کہ میں خوشی لگ دی ہے، تاکہ میرے علم وچ اضافہ تھیوے۔ تائیں معصوم فرمائے کہ یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم دوست بنو، انہاں چو ہیک تو ہوئے۔ لیکن سارا اپنا مقدر، سارا اپنا نصیب کہ اساں بہوں دور لگے گئے ہیں۔ تائیں سوال کیتے تاریخ دا مطالعہ کریں۔ یہ زحاق بن عبداللہ حضرت امام حسین دے نال ہے، لیکن یہ جڑے ویلے حضرت امام حسین دے جانثار اصحاب 54 مارے گئے اور 17-18 ہاشمین وہ بھی مارے گئے، تو حضرت امام حسین جس ٹائم بچہ تنہا، تو یہ حضرت امام حسین کو جڑے ویلے زخمی ڈٹھا اور خوف زدہ تھیا۔ لشکر مخالف تو لشکر یزیدیاں کول، عمر سعد دی فوج کول جس لئے اے گھبرا گئے اور خوف زدہ تھے، تلواراں دے کڑکاراں دی آواز برداشت نہیں کر سکا، تے امام زخمی کول گیا کہ مولا میں تیرے بچاون دی اپنے چو طاقت نہ رکھدا، وہ ہمت نہ رکھدا، میری گردن چو بیعت دا توق چاہ، میں کوئی اجازت دے کہ میں اپنے اہل ویال دی طرف ونجنا چاہتا۔ تے امام حضرت امام حسین علیہ السلام نال جتنے بھی ہیں وہ کوئی امام جبرن نہیں گھنایا، سختی نال نہیں گھنایا، وہ خود اپنی رضا نال ہیں۔ اس واسطے زہرا دے چند نے ڈاویں دی رات کو یہ تاریخ موجود ہے اور وائزین پڑھ دن کہ چراغ بجھایا کہ جندہ دل آکھے ونجے میرے نانے اور میرے بابے دے جنگاں دے وچ مال غنیمت آئی، میرے نال سر قلم تھی سن، شہادت مل سی، مال و اسباب نہ مل سی۔ تو حضرت امام حسین نے اندے کول بیعت دا توق چاہے اور ایک اجازت دے دیتی۔ یہ بدبخت انسان ہے کہ جنت کو دروازے تے دیکھ کے یہ شخص حضرت امام حسین دی نصرت کرن دی بجائے اپنے گھر اور اہل و عیال کو ترجیح دیتی، کہ امام کو چھوڑ دیتا اور اپنے اہل و عیال کو ترجیح دیتی۔ تو اس واسطے ان دی بدبختی ہے۔ باقی وقت اندہ یہ ایک بھی شخص بھی ہے، وہ بھی میں کو یاد آ گئے کہ وہ ہے عبید اللہ ابن حر، ایک حر بن ریاحی۔
یہ وہ ہے جرا لشکر یزید نال ہی عمر سات دی فوج ہی چاہی جائے پہلے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام دی راہ روکا ایک منزل تے اور گھوڑے دی واگ ہاتھ پائے تاریخ وائزین پڑھتے رہندن. یہ حر بن ریاحی ہے. یہ ہو رہے وہ جڑا شخص ہے جرا حضرت امام حسین علیہ السلام دے ہجرت جڑے ویلے سنس کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا دی طرف آندے پہن اور مکے چو ہجرت کر چکن مکہ چھوڑ چکن 8 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو امام کوفے دی طرف آندے پہن. یہ سردار ہے عبید اللہ ابن حر. یہ ایک سردار ہے کوفے دا بہت بڑا رئیس ہے زمیندار ہے. ای شخص نے اپنے اہل ویال کو نال لا کے ہی خیمہ چاہ کے اپنے گھوڑے اور اپنا اسباب ضرورت زندگی دا اپنا نان نفقہ چاہ کے تے کوفہ چھوڑ دیتا کہ حضرت امام حسین اگر کوفے آ گئے. یہ بڑی سنن والا واقعہ ہے, بڑا یعنی کہ عجیب و غریب ہے کہ اگر اے انہاں لوکاں دے ذہن ہیں, اے انہاں لوکاں دی شخصیت ہے, اے انہاں لوکاں دے دل وچ آل رسول دی محبت ہے جی کو بھی دنیا قرآن مجید دے وچ کہ مال اسباب اور دین ہیک جگہ تے نہیں رہندے. یا دنیا اختیار کرے سے تو دین چلا ویسی, جو دین اختیار کرے سے تو دنیا چھوڑنی پوسی تاں تو دیندار اور اللہ دی رضا والا بن سے. تو ای شخص نے کوفہ چھوڑ دیتا اور اپنے نال اہل ویال کو لا کے دریائے فرات دے کنارے کوفے تو جتنا دور ہو سکتا ہے کہ بھئی اتھا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام اتھا تنا آسن. امر الہی دے وچ قدرت قانون خدا دے قانون دے وچ یہ موجود ہے کہ کربلا دی جنگ اس جگہ دوتے اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین دے آل اور حضرت امام حسین دے جان نثاراں دا اتھا خون رلنا ہے کربلا دی سرزمین دے وچ. اننا پہلے غازری ہے وط نینوا وط کرب و بلا, یہ بلاواں دا گھر ہے, اتھا امام دی شہادت دا مقام ہے. اون دریائے فرات دے کنارے اپنا خیمہ لایا جیر ویلے حضرت امام حسین کو ہور اپنے گھیرے دے وچ اس جگہ تے گھینا آیا کربلا دی سرزمین دے وچ 2 محرم کو. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک اصحابی کو بھیجا کہ پتہ کر یہ خیمہ کہندا ہے, یہ خیمہ کون لائی پائے. تو پتہ گیا وہ اصحابی گیا اور پتہ کیتا تا او عبید اللہ ابن حر ہے کوفے دا سردار. تو وہ آن کے جرے والے حضرت امام حسین کو اطلاع دیتی کہ یہ تا کوفے دا سردار عبید اللہ ابن حر ہے. تو امام خود اپنی ذوالجناح مرتجز تے سوار تھے اور خود اے زہرا دا چن بطول دا لال اندے کول ٹر کے گیا. کیا بات ہے, دل تے چھری چل دی اس قسم دے واقعات پڑھ کے یا سن کے. جوان تے سوال کیتا, میں تیرے سوال دا جواب دینا پیا کہ حضرت امام حسین خود یعنی کہ جنت, میں اپنے لفظاں چاہاں کہ جنت ٹر کے اس شخص کو گئی. حضرت امام حسین اتھا جس ٹائم پہنچے تو اس دا جواب سنے اور ان دی بدبختی دیکھ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مانی کہ سلام کیتا, سلام دا جواب دیتا اور حضرت امام حسین فرمائے کہ اتھا خیمہ کیوں لائی, آ میرے نال, آ میں نال خیمہ لا, میں تے کو دعوت تبلیغ دینا, تے کو دعوت دین دی دعوت دینا کہ آ میری مدد کر. تو اس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جرا جواب دیتا وہ دل تے نشتر چل دے کہ اس بدبخت نے آکھے کہ بطول دلال اے حسین ابن علی, میں صرف تیرے خوف دی اس سے وجہ دے پاروں میں کوفہ چھوڑائے اور میں اتھا آن کے خیمہ لائے. کیا میں کو یہ پتہ کو نہیں کہ تساں اتھا ہی میرے کول پہنچ ویسو. میں نہ میں لشکر یزید نال ہیلپ کرنا چاہنا, مدد کرنا چاہنا, اور نہ میں تیری نصرت اور مدد کرنا چاہنا. اس واسطے میں کوفہ گھر چھوڑ کے اتھا آیا, تساں اتھا ہی میرے کول آ گئے وے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جس لے یہ تند اور سخت جواب دیتا تو امام علی مقام پیچھا واپس مڑن لگے. تو این جوان نے, اس عبید اللہ ابن حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک لفظ آکھے کہ حسین یہ گھوڑا اور یہ میری تلوار ہے اور یہ میرا جنگ جو گھوڑا ہے, میں مختلف جنگاں ہی گھوڑے تے لڑین, اے میں تاری خدمت پیش کرنا. امام فرمائے کہ میں تیری اس پیشکش تے لعنت کرنا. اس تو اچھے گھوڑے بھی میرے کول موجود ہیں, اس تو اچھیاں تلواراں بابے دی ذوالفقار تلوار بھی میرے ہتھ چے,
وہ میرے کو موجود ہے، میں اس تیری پیشکش تے لعنت کرن کہ اپنے کول رکھ، جدہ تو میری مدد تے نہیں آندا، تو میری فوج شامل نہیں تھیونا چاہتا، تو میں کو تیرے گھوڑے اور تلواراں دی ضرورت نہیں۔ اے عبید اللہ ابن حر اور زحاق ابن عبداللہ یہ دو شخصن کہ ہک جنت گھندا ہویا، جنت دی دہلیز تے آ کے مڑ گئے، اور ہک کل جنت ٹر کے گئی اور او امام دی مدد دا انکاری تھی گئے۔ ہک صحابی ہے، مولا دا بزرگ صحابی ہے جی میں حبیب ابن مظاہر ہے، ایک عظیم صحابی ہے، اس دا نام ہے بشیر حضرمی، محمد بن بشیر حضرمی۔ اے امام دے کٹھے ہی دا ایک بیٹا بھی امام دے یعنی کہ فوج دے وچے، اس محمد بن بشیر دا ایک بیٹا ہے، وہ بھی امام دی فوج دے وچے۔ یہ کو اطلاع ملی 9 محرم کو، اس شخص کو محمد بن بشیر کو 9 محرم کو، تیرے سوال تو علیحدہ میں تو کوئی تے کو دسنا پیا کہ یہ محمد بن بشیر حضرمی کو حضرت امام حسین علیہ السلام دے کٹھے ایندہ اطلاع ملی 9 محرم کو کہ تیرا ایک بیٹا رائے دی جاگیر رائے دے بارڈر دیتے گرفتار کر گئے دے لشکر یزید نے۔ ای جڑے ویلے اطلاع سنی ای جوان نے اے حضرت امام حسین دے کٹھے ایندہ بیٹا بھی نال ہے، ایک جنگ دے وچ موجود ہے، کربلا شہید ہے، تا یہ آکھے کہ اگر وہ بیٹا میرا مارا گیا وہ بھی امام دی نصرت تے آندا پیائی، جڑا رائے دی بارڈر تے گرفتار تھا لشکر یزید کول، وہ بھی امام دی مدد تے آندا پیائی۔ تو یہ جڑے ویلے سنا کہ وہ قتل کر رہے سن، تو یہ اپنے دل ہی سوچا کہ اگر میرا بیٹا گرفتار تھی گیا اور وہ مارا گیا تو اندے بغیر زندہ رہنا میرا بھی دنیا تے کوڑے کہ میرے زندہ رہنا دا کوئی فائدہ نہیں، وہ مارا ویسی میں امام دے کٹھے ہی تھا مارا ویسا۔ تو یہ خبر جڑے ویلے زہرا دے چند کو جناب بطول دے لال کو حضرت امام علی مقام کو ملی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود ٹر کے ای محمد بن بشیر کو آکھا کہ ون میں اپنی بیعت دا توق تیری گردنی چچیندہ پیا، میں بیعت اپنی واپس گندہ پیا، تو ون اور اپنے بیٹے کو آزاد کرا۔ اے مولا دے قدمہ تے ڈھٹھا اور پیر چم کے آدھے کہ زہرا دا چند تیرے بغیر اگر میں ٹر ونجا تو میں کو درندے پاڑ کھاویں، یہ تاریخ دے لفظ ہیں کہ میں کو درندے چیر پاڑ کھاویں، جے اگر میں تے کو چھوڑ کے نرغے آداد وی چھوڑ کے دشمنان دے نرغے چھوڑ کے تے میں چلا ونجا تو میں کو درندے چیر پاڑ کھاویں۔ یہ ہک بیٹا ہے، اگر رائے دے بارڈر تے میرا وہ بیٹا مارا گیا، یہ ہک بیٹا ہے، میرے لکھاں بیٹے ہونے تیری ذات تو قربان ہے، سبحان اللہ۔ اے ہیں جانے سارے امام حسین علیہ السلام۔ تو امام نے جڑے ویلے اوندا یہ ڈٹھا محبت ولولہ شہادت شوق شہادت، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 5 جوڑے 5 لباس قیمتی جنہاں دی قیمت اس سے لے 1000 دینار ہے، وہ کو دیتے کہ جزیہ دے طور دیتے اپنے بیٹے دی رہائی واسطے این دوجھے بیٹے کو بھیج، حکم امام ہے، اتھا امام فرمائے کہ میرا حکم ہے کہ این دوجھے بیٹے کو بھیج اور ونج کے تے اے تیرے ان بیٹے کو آزاد کراوے۔ تو میں پہلے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود اجازت دیتی اور 5 لباس عطا کیتے قیمتی جن دی 1000 دینار قیمت ہے۔ تعزیزہ نے گرامی اے ہیں او خوش قسمت جڑے کربلا دے وچ حضرت امام حسین علیہ السلام نال شہادت نوش فرمائی نے اور شہادت دے درجے تے فیض تھا تے مقدر دی بات ہے، نصیب دی بات ہے۔ نصیب انسان اپنا آپ بنائندا ہے، نصیب بنایا نہیں ویندا، خود انسان اپنا نصیب آپ بنائندا ہے۔ محمد بن بشیر دا نصیب دیکھ، زحاق بن عبداللہ دا مقدر اور نصیب دیکھ، عبید اللہ ابن حر دا اون دا نصیب اور مقدر دیکھ کہ یہ اگاں ایک لفظ آئی کہ یہ جڑا عبید اللہ ابن حر ہے، یہ جڑے والے واقعہ کربلا ہو گیا، 9 محرم کو خاندان رسول ذبح ہو گیا، آل رسول ذبح ہو گیا اور جان و اثار مارے گئے، تو اے واپس جس ویلے کوفہ گیا تو تاریخ دے وچ اے لفظ بھی ہن کہ زحاق بن عبداللہ وت گلیاں چ دوڑدا ہے اور اپنا گوشت نچیندا ہے کہ ہے میرے حضرت امام حسین علیہ السلام خود ٹر کے آئے اور میں امام دی نصرت نہ کیتی، امام دی مدد نہ کیتی، میرے زندہ راہن دا فائدہ کو نہیں، یہ پاگل اور دیوانہ اور اپنے آپ کو نوچ اپنا گوشت نوچ گندائی اور گلیاں چ دوڑدا ہے، یہ ہلاک ہو گیا، امام دی نصرت نہ کیتی۔ تو یہ بہت سارے تاریخی ایسے واقعات ہیں
جڑے عجیب و غریب ہیں کہ جڑے سارے ممبر دے گھٹ ود بیان کیتے ویندن تے اے میں انشاءاللہ کوشش کیتی ہے، میں حقیر فقیر دی، میں گنہگار دی یہ کوشش ہے کہ میں ایسے جڑے چھپے ہوئے واقعات جڑے کتاباں چ پین اور ممبر تے سارے وائزین بیان نہیں کرن دے، یہ تاریخ دے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے یہ تاریخ دے واقعات میں انشاءاللہ وقفے وقفے نال اپنے سامعین دی خدمت وچ پیش کرن رہاساں۔ اللہ تو آکوں اور ساکو سیرت آل مصطفیٰ تے عمل کرن دی توفیق دے۔ خدا حافظ۔